वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक ये मंसूबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था जिसे मौजूदा सूबाई हुकूमत ने मुकम्मल किया है। शाहराह भुट्टो कराची के अवाम के लिए हुकूमत का एक अहम तोहफ़ा है जो शहर की तरक्की में संग मील साबित होगा। वज़ीर आला ने कहा कि यह मंसूबा कराची की माशी तरक्की, जदीद ट्रांसपोर्ट और शहरी सहूलियात में नुमाया बेहतरी लाएगा। शाहराह भुट्टो से शहरियों के सफ़र का वक्त कम होगा, ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कराची सिंध का माशी मरकज़ है और इसकी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शाहराह भुट्टो को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा करार दिया गया है। हुकाम के मुताबिक 39 किलोमीटर तवील ये सड़क 40 अरब रुपए से ज़ायद लागत से तामीर की गई है और इसे 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। मंसूबे में 6 जदीद इंटरचेंजेस और स्मार्ट टोलिंग सिस्टम भी शामिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और अमरीका के साथ जंग के ख़ात्मे से मुतालिक उमूर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात करके ईरान अमरीका जंग के ख़ात्मे के लिए मुसव्वदों पर तफसीली बातचीत की। दोनों शख्सियात ने क़याम अमन के तरीक़ाकार पर गौर किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी तेहरान में ही क़याम करेंगे। मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक अहम मुलाकातें जारी रखे हुए हैं। खबर देंगे आपको, ईरान ने अमरीका से जंग बंदी मुंजमद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया है। मुआहदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तिलाफ़ात कम किए हैं, लेकिन इन इख्तिलाफ़ात को मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का ख़ात्मा ज़रूरी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने एक बयान में कहा है कि संजीदगी और नेक नियति मगर ठोस मनतकी शकूक व शबाहत के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। ईरान तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाक़ी का खात्मा चाहता है। जौहरी मामलात पर क़यासाराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात का महवर लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग को ख़त्म करने पर है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो गए, जिनमें चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सनत और अवामी रवाबित में मजबूत शराकत दारी मौजूद है। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे, जहां वो चीनी सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तमीम बिन हमदुस्सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ। जबकि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, मोहसिन नकवी ने ईरान के 2 दौरे किए हैं, जहां ईरानी क़यादत के साथ मुलाकातों में पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मईशत से जुड़ी ये खबर आपको देते चलेंगे। IMF की पाकिस्तान में मालियाती इस्तेहकाम की हिमायत, बजट पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। IMF ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो आइंदा बजट में टैक्स नेट को वसी करने, टैक्स इंतज़ामिया को बेहतर बनाने, अखराजात की कारकर्दगी बढ़ाने और विफाकी और सूबाई सतह पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उसूलों पर अमल करते हुए मालियाती इस्तेहकाम की पॉलिसी जारी रखे। मिस एवा पेट्रोवा की क़यादत में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के एक मिशन ने 13 से 20 मई 2026 तक इस्लामाबाद का दौरा किया, जिसमें बजट पर मज़ीद बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। इस दौरे में हालिया माशी सूरत हाल, इस्लाहाती इक़दामात पर पेशरफ्त और माली साल 2027 की बजट हिकमत अमली पर तवज्जो दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी के खिलाफ तमाम शिकायत को मुस्तरद कर दिया है। पेशावर, लाहौर, कराची और विहाड़ी के 2 वकला और 3 शहरियों ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात के तहत 5 शिकायत दायर की थीं। दूसरी शिकायत कराची के शहरी अमजद हुसैन दुरानी ने दायर की, जिसमें
چیف جسٹس پر سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کو بغیر سماعت کے ہی خارج کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا، اسے بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے متفقہ طور پر خارج کر دیا۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے ہانگ کانگ کنونشن کے نفاذ پر بڑا اعلان کر دیا۔ وزیر بحری امور نے کہا، ہانگ کانگ کنونشن کے نفاذ کے لیے باضابطہ قانون سازی مکمل ہو گئی۔ سینٹ سے جہازوں میں خطرناک مواد کی فہرست کا بل 2026 منظور ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا، شپ ری سائیکلنگ سیکٹر میں خطرناک مواد کی نگرانی کا مربوط نظام متعارف کروایا گیا ہے۔ ماحول دوست شپ بریکنگ کے فروغ کے لیے بڑا قدم ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے جدید ٹریسنگ سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ جہازوں کی لازمی انسپیکشن اور سرٹیفکیشن کا نظام متعارف ہوگا۔ جنید انوار چودھری نے کہا، پاکستان ہانگ کانگ کنونشن پر عمل کرنے والا 23واں ملک بن گیا۔ وزارت بحری امور عمل درآمد اور رپورٹنگ کی قومی فوکل باڈی ہوگی۔ گڈانی شپ بریکنگ انڈسٹری کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کر رہے ہیں۔ افسوسناک خبر دیں گے، کنکوٹ میں دیرینہ رنجش پر خاتون سمیت 3 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق کنکوٹ کے علاقے گبلو میں مخالفین نے دیرینہ رنجش پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لاشوں کو سول کوٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد فریقین میں کشیدگی اور مزید خون ریزی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب علی پور کے علاقے کندروالا میں بھائیوں کی لڑائی میں بیچ بچاؤ کراتے ہوئے سر پر بیساکھی لگنے سے باپ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایک بھائی دوسرے معذور بھائی کو بیساکھی مارنے لگا تو باپ درمیان میں آ گیا۔ بیساکھی لگنے سے منظور حسین موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں آوارہ کتوں کو زہر دینے، گولی مارنے یا تلف کرنے پر مستقل پابندی عائد کر دی ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے اسلام آباد میں آوارہ کتوں کی آبادی کنٹرول کرنے اور ان پر تشدد کے خلاف درخواست کا 24 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے اسلام آباد میں آوارہ کتوں کی آبادی پر قابو پانے کے لیے ٹریپ، اسٹیلائزرز اور ویکسین اپنانے کی ہدایت کی۔ ہائی کورٹ نے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ CDA اور دیگر فریقین کو پالیسی پر عمل درآمد کا حکم بھی دے دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، سندھ پولیس نے بینکوں سے بھاری رقم لے کر نکلنے والے شہریوں کے لیے پولیس سیکیورٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ شہر میں بینکوں سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں سے لوٹ مار کی بڑھتی وارداتوں کی روک تھام کے لیے سندھ پولیس کا یہ اقدام سامنے آ گیا۔ شہریوں کو اس سہولت سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے مختلف اسٹیشن پولیس آفیسرز کی جانب سے بینکوں کے باہر بینرز آویزاں کیے گئے ہیں، جس میں شہریوں کو رابطے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تاہم پولیس سیکیورٹی فراہمی کے اعلان کے باوجود شہری پولیس سیکیورٹی نہیں لے رہے، جو پولیس پر عدم اعتماد کی واضح دلیل ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی میں انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات کے مزید مقدمات سامنے آئے ہیں۔ ڈیفنس پولیس نے 3 مقدمات میں انمول عرف پنکی اور اس کے 3 رائڈرز کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا، جبکہ پولیس نے ملزمان سے تفتیش اور ریمانڈ کے لیے اجازت بھی طلب کر لی۔ تفتیشی افسر قاسم تنولی کے مطابق انمول عرف پنکی اور اس کے رائڈرز کے خلاف 2 مقدمات 2021 میں درج ہوئے تھے۔ ان مقدمات میں عباد سمیت 3 رائڈرز گرفتار ہو کر جیل میں ہیں۔ تفتیشی افسر کے مطابق ان مقدمات میں انمول اور پنکی کے 3 مزید رائڈرز مفرور ہیں، جبکہ ایک مقدمہ 2026 میں درج ہوا تھا۔ خبر دیں گے آپ کو، ANF کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف ایکشن۔ 3 مختلف کارروائیوں کے دوران 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، جبکہ 21 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ ترجمان ANF کے مطابق سیالکوٹ ایئرپورٹ پر دبئی جانے والی ایک مسافر کے سامان سے 1 کلو سے زائد آئس برآمد ہوئی اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کارگو شیڈ میں برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل کی جانچ کے دوران لیدر گارمنٹس میں چھپائے گئے 17.6 کلو گرام ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔ تیسری کارروائی حیدرآباد کے قریب کی گئی ہے، جہاں موٹر سائیکل سوار ایک ملزم سے 3 کلو گرام چرس برآمد ہوئی ہے۔ تمام ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
حج کے مقدس موقع پر سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز نے ایک شاندار اور منظم پریڈ کا انعقاد کیا۔ پریڈ میں فوجی دستوں، پولیس یونٹس اور اسپیشل کمانڈوز نے بھرپور شرکت کی۔ پریڈ کا مقصد 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے عزم کا ادا کرنا تھا۔ اس موقع پر جدید دفاعی ساز و سامان، ہیلی کاپٹرز اور مختلف سیکیورٹی یونٹس نے پیشہ ورانہ مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا، جس نے شرکاء اور دیکھنے والوں کو متاثر کیا۔ سعودی حج کمیٹی کے چیئرمین اور وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے پریڈ کی قیادت کی اور سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ پریڈ میں شریک اسپیشل فورسز اور پولیس یونٹس نے اپنی مہارت، نظم و ضبط اور جدید تربیت کا عملی مظاہرہ کیا، جبکہ کمانڈوز نے خطرناک اور پیچیدہ آپریشنز کی صلاحیتوں کو پیش کر کے اپنی تیاری ثابت کی۔ اور دوسری جانب پاکستان سے عازمین حج کی روانگی کے لیے 34 روزہ حج فلائٹ آپریشن مکمل ہو گیا۔ حکام کے مطابق آخری حج پرواز PK 741 لاہور سے 290 عازمین کو لے کر جدہ روانہ ہوئی۔ حج کے لیے پہلی پرواز 18 اپریل کو لاہور سے روانہ کی گئی تھی۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت مجموعی طور پر 468 پروازوں کے ذریعے 1,19,000 عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا گیا۔ ان میں مدینہ منورہ کے لیے 146 اور جبکہ جدہ کے لیے 282 پروازیں چلائی گئیں۔ حج آپریشن کے دوران پاکستان کے 8 شہروں سے پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ حکام کے مطابق سرکاری اسکیم کے تحت 67,230 مرد اور 51,846 خواتین عازمین کو سعودی عرب پہنچایا گیا۔ حج آپریشن میں PIA سمیت سعودی فضائی کمپنیوں اور نجی ایئر لائنز نے بھی حصہ لیا۔ SIFC کی مؤثر سہولت کاری سے پاکستان میں صنعتی اور کیمیکل شعبے کے اسٹریٹجک منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ SIFC کی معاونت سے سفائر سوڈا ایش پروڈکشن منصوبے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جو پاکستان کے صنعتی شعبے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ سفائر سوڈا ایش منصوبے کے لیے خوشاب کی مہاجر کینال سے 2.7 کیوسک پانی مختص کر دیا گیا ہے، جس سے منصوبے کی آپریشنل استعداد یقینی بنائی جا سکے گی۔ سوڈا ایش شیشہ، ٹیکسٹائل اور مختلف کیمیکل صنعتوں میں استعمال ہونے والا اہم صنعتی خام مال ہے۔ مقامی سطح پر سوڈا ایش کی پیداوار بڑھنے سے صنعتی بنیاد مضبوط، درآمدی انحصار میں کمی اور سپلائی چین کا استحکام ممکن ہوگا۔ اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہین شاہ آفریدی آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ احمد دانیال، عرفات منہاس اور روہیل نذیر اسکواڈ میں شامل ہو گئے۔ بابر اعظم، حارث رؤوف، نسیم شاہ، شاداب خان اور سفیان مقیم کی قومی ٹیم میں واپسی ہو گئی۔ صاحبزادہ فرحان، شاداب خان، شامل حسین اور سفیان مقیم بھی آسٹریلیا کے ساتھ 16 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ محمد غازی غوری اور روہیل نذیر کو اسکواڈ میں وکٹ کیپر بیٹر کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ عثمان خان بیماری کے باعث آسٹریلیا ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے لیے زیر غور نہیں آئے۔ فخر زمان اور سائم ایوب انجری کے باعث بدستور ری ہیبیٹیشن پروگرام جاری رکھیں گے اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔